بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ساکی۔ اور پھر آپ نے وہ مصرع بھی سنا ہوگا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آج میں آپ کو علامہ اقبال کے اس شعر جو انہوں نے آج کے نوجوانوں سے، ہماری قوم و ملت کے نوجوانوں سے ایک امید باندھی تھی، اور یہ جو مصرع کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی کی عملی تصویر دکھانے جا رہا ہوں۔ ہماری اس قوم کی بیٹی، اس قوم کی دختر، اپنے والدین کی قابل فخر بیٹی ماہنور چیمہ، جنہوں نے محض 16 سال کی عمر میں ایک عالمی تعلیمی ریکارڈ قائم کیا۔ یہ ہے وہ ماہنور چیمہ جنہوں نے ہمارا فخر سے سر اونچا کیا، اقوام عالم میں پاکستان کی عزت و تکریم کا باعث بنی۔ ان جیسی بیٹیاں اللہ پاک ہر والدین کو عطا کرے۔ ماہنور چیمہ نے محض 16 سال کی عمر میں GCSE کے ایگزامز میں 34 سے زائد سبجیکٹس میں 34 سبجیکٹس میں A اسٹار لیا، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، عالمی ریکارڈ قائم کیا ماہنور چیمہ نے۔ اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو جو کیمبرج نظام تعلیم ہے، اس میں جو کہ ہمارے پاکستان میں بھی O لیولز یا A لیولز ہوتا ہے، تو O لیولز میں ماہنور چیمہ نے 34 سبجیکٹس چوز کیے، جس میں انہوں نے A اسٹار لے کے ایک ایسی کامیابی حاصل کی جو شاید ہی انبریکیبل ہے تب تک جب تک اس سے بڑا ہاتھ کوئی نہیں مارے گا، کوئی اسٹوڈنٹ جب تک اس سے زیادہ کوئی سبجیکٹس میں A اسٹار نہیں لے گا۔ اور میرے خیال سے کہ یہ ایک دن آئے گا جب صدی کا بہترین ریکارڈ ضرور قرار پائے گا۔ فی الحال حال کی گھڑی تک بھی یہ ریکارڈ جو ہے وہ انبریکیبل ہے، کیونکہ ماہنور چیمہ نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ جو UK کا نظام تعلیم ہے، وہاں آپ کو 5 سبجیکٹس درکار ہوتے ہیں کالج یا یونیورسٹی جانے کے لیے، پاس کرنے کے بعد اب جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ان کی جو تعداد ہے وہ 8 ہے۔ تو ماہنور چیمہ صاحبہ نے 34 سبجیکٹس میں A اسٹار لیا۔ اب میں یہ ویڈیو بنانے پہ کیوں کنونس ہوا؟ کیونکہ ایک تو ہماری اس دختر کا، اس قوم کی بیٹی کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت منفرد ہے، دوسرا ان میں کچھ ایسی کوالٹیز تھیں اور کچھ ایسے ان کے جو ہے وہ یقین پہم کے ساتھ ان کا جو پیشن تھا تعلیم کے لیے، وہ اتنا ہینڈسم پیشن تھا، وہ اتنا زبردست تھا کہ مجھے یہ ویڈیو بنانے پہ جو میں مجبور ہو گیا۔ اور ان کی جو فیملی لیگیسی تھی، جب میں نے ان کی فیملی لیگیسی کا مجھے پتہ چلا کہ ماہنور چیمہ کس فیملی کی دختر ہے، تو میں جو کہ ذاتی طور پہ فیملی لیگیسی پہ بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں، اور میں ایک جو فیملی سسٹم ہے اس پہ بڑی گہری نگاہ رکھتا ہوں، اپنے طور پہ اپنے تئیں اس کو پڑھتا رہتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ یقیناً اسی طرح کے چراغ جلتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، جن کی سراؤنڈنگز میں، جن کے دائیں بائیں، جن کے رہن سہن میں تہذیب و تمدن رچا بسا ہو، اور جو والدین اپنے بچوں کو ایک ایسا ماحول، سازگار ماحول دیتے ہیں، جن کی فیملی کی جو لیگیسی ہے اس میں تعلیم رچی بسی ہو، یقیناً وہی بچے جو ہیں وہ اس طرح کے آؤٹ اسٹینڈنگ ریکارڈز بناتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ماہنور چیمہ کی 2-3 جو کوالٹیز ہیں ہماری بہن کی، ہماری بیٹی کی، وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچی جو ہے یہ 6 سال کی عمر میں، محض 6 سال کی عمر میں، جب باقی بچے کھیل رہے ہوتے تھے ڈیورنگ بریک ٹائم یا جب ان کی ریسیس ہوتی تھی، تو یہ بیٹھ کے بک ریڈنگ کر رہی ہوتی، اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ اور بلکہ ایک چیز بڑا، ایک دن جیو کے ساتھ اگر آپ دیکھیں جس میں سارا ان کا بتایا گیا، اس میں نے دیکھا تو انہوں نے ایک چیز بڑی اچھی ان کی والدہ نے بتائی اپنی بیٹی کے بارے میں، کہ ماہنور میتھمیٹکس میں بہت ایک اچھی اور برائٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ جب میتھس کا پیپر ہوتا ہے تو ماہنور وہ ودن منٹس ختم کر دیتی ہیں، اور پھر وہ جو فری ٹائم ہوتا ہے پیپر کے ختم ہونے تک کا، وہ سو کے اس کو یوٹیلائز کرتی ہیں، یعنی کہ وہ جو فری ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ماہنور چیمہ جو ہے اس میں سو کے اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اور اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے یوٹیلائز کرتی ہیں۔ ماہنور چیمہ میں اور کیا کوالٹیز ہیں وہ آپ کو یقیناً ایک پورا پروگرام ہے اس پہ جیو نیوز میں،
آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن آج کا جو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، ایک تو اس قوم کی قابل فخر بیٹی کو خراج تحسین پیش کرنا تھا، دوسرا آپ کے سامنے کچھ بہترین، یونیک اور انٹرسٹنگ حقائق رکھنا تھا. پہلی بات تو یہ کہ جو مانور چیمہ کی جو والدہ ہیں، وہ ان کی جو ایک اکیڈمک سارا ریکارڈ ہے یا ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی ماسٹرز ہے. مانور چیمہ کی والدہ نے فائنینس اینڈ ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہوا. ان کے جو والد ہیں بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب، وہ ایک بیرسٹر ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے بار ایٹ لا کیا ہوا لنکنز ان سے، وہی لنکنز ان جہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی لا کیا تھا. مانور چیمہ صاحبہ کے جو دادا ہیں جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ، وہ سلور میڈلسٹ ہیں، اور انہوں نے بھی لنکنز ان سے ہی جو ہے وہ اپنی قانون کی ڈگری حاصل کی سلور میڈل کے ساتھ. بعد ازاں وہ ہائی کورٹ کے جسٹس بنے، اور اس کے بعد 2008 سے لے کر 2018 تک وہ MNA ممبر آف نیشنل اسمبلی منتخب ہوتے رہے. اب جو جسٹس افتخار صاحب کے جو سسر تھے جسٹس افضل چیمہ صاحب، وہ بھی جج تھے. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جسٹس افتخار صاحب کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے وہ رہے DG ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب. اور ڈاکٹر صاحب آج کل ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں. اپنے بھائی جسٹس افتخار احمد چیمہ کی جو ایک سیاست سے انہوں نے وہ ریٹائرمنٹ لے لی، اس کے بعد آج کل اسی حلقے سے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب جو ہے وہ MNA، یعنی کہ وہ پہلے ہی ایک یعنی بیوروکریٹ تھے پنجاب لیول کے، ایک جو ہے وہ ادارے کو ہیڈ کر رہے تھے، اس کا DG تھے. اس کے بعد وہ سیاست میں. اس کے بعد مانور بیٹی جو ہے، ان کے ایک ماموں جو بڑے ماموں ہیں، وہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان کو نہ جانتا ہو، سہیل ظفر جٹا صاحب. سہیل ظفر جٹا صاحب جو ہیں وہ آج کل DG اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب ہے. یہ جو سہیل ظفر جٹا صاحب. اور مانور چیمہ کے جو دوسرے ماموں ہیں عمر ظفر جٹا صاحب، وہ کلیکٹر اینڈ کسٹمز ہیں، ایڈیشنل کلیکٹر غالباً، یعنی کہ دونوں ماموں بھی CSS آفیسرز ہیں. اور ان کے دادا کے جو ایک اور بھائی ہیں، ایک بھائی تو ڈاکٹر نثار صاحب ہو گئے، ایک بھائی جو ہیں none other than my ideal، کسی دور میں ہمارے ضلع کے ہیرو، ہمارے ضلع کو ڈکیتی، دشمنی اور جو ہے وہ انتشار کی آگ سے نکال کے پھینکنے والے، اس جڑ کو کاٹ کے پھینکنے والے ہمارے محسن ضلع شیخوپورہ کے ذوالفقار احمد چیمہ صاحب، جو کہ IG انسپیکٹر جنرل آف پولیس رہے ہیں، ہائی وے اور موٹر وے پولیس کے. 2012 میں ذوالفقار احمد چیمہ صاحب جو ہیں وہ RPO شیخوپورہ کو بنا کے بھیجا گیا تھا، جب شیخوپورہ کے حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ کچھ ایریاز جو تھے وہ نو گو ایریاز بن گئے تھے، وہاں پولیس کا داخلہ ممنوع کے بورڈ آویزہ تھے. یہ ببر شیر ذوالفقار احمد چیمہ صاحب RPO بن کے جب شیخوپورہ میں آئے، پھر انہوں نے وہ طبل جنگ بجایا جو ملیٹنٹس تھے. ملیٹنٹ تو خیر ان کو کیا کہنا، جو جرائم پیشہ افراد تھے، جو اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ بیٹھے تھے، ان کے خلاف ایسا طبل جنگ بجایا کہ پھر ان کو جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گچی سے پکڑ کے شیخوپورہ سے نکال مار دی، پھر ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا، اور ان کو مطلب ایسا ان کے خلاف آپریشن کیا کہ شیخوپورہ اس کے بعد امن کا گہوارہ بن گیا. تو ہم تب کالج میں پڑھتے تھے، اور مجھ سمیت تمام جو نوجوان تھے ان کا اور ضلع شیخوپورہ کی ساری عوام کا جو ایک محبت اور عقیدت کا مرکز و محور ہے، وہ اپنا ذوالفقار احمد چیمہ صاحب ان دنوں بھی تھے، اب بھی ہیں، اور شاید جب تک ہم رہیں گے تب تک رہیں گے. بعد ازاں جو ہے وہ IG ریٹائرڈ ہوئے موٹر وے اور ہائی وے پولیس کے. جو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، جو ان کے جو بڑے ماموں ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا، سہیل ظفر جٹا صاحب، یہ بھی ایز اے DPO شیخوپورہ جب آئے تھے، تب غالباً 2016 کی بات ہے شاید، یا اس سے پہلے کہ 15-16 کے درمیان ہی آئے تھے. یعنی کہ مجھے جو میری یاداشت میں آتا ہے، RPO صاحب جو ہیں ذوالفقار احمد چیمہ، ان کے بعد آئے تھے سہیل ظفر جٹا صاحب کچھ سال بعد. تو ایک طرف ہیں دادا جو شیخوپورہ کے محسن ہیں، اس کے بعد مانور چیمہ صاحبہ کی بات کر رہے ہیں،
جب سہیل ظفر چٹھا صاحب آئے تو تب بھی شہوپورہ میں وہ جو انتشار تھا اور وہ جو ایک عجیب سی صورتحال تھی وہ دوبارہ کسی نہ کسی طور پہ پنپ رہی تھی. تو انہوں نے ان کے بارے میں بڑی ایک مشہور ٹرم تھی فل فرائی اور ہاف فرائی. جیسے کہ میں بھی ذاتی طور پہ میرے خیالات ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں کو جو مجرم ہے اس کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں برتنی چاہیے. پولیس والوں کا جو پروفیشنل ایک رویہ ہے وہ مجرم کے لیے وہی ہونا چاہیے جو اللہ پاک کا اس شخص کے لیے جو شرک کرتا ہے. تو انہوں نے جو فل فرائی اور ہاف فرائی کی ایک ٹرم تھی اس کے مطابق کوئی بھی جرائم پیشہ افراد جو تھے, اسپیشلی جو ریپس ہوتے تھے اور جو ایسے جرائم گھنونے جرائم تھے جن کی کوئی بھی جو ناقابل تلافی جو جرم تھے, ان میں یہ فل فرائی اور ہاف فرائی کا ان کی ایک ٹرم تھی. سہیل ظفر چٹھا صاحب کی جو بچے کو یاد ہے اس کے مطابق فل فرائی کا مطلب انکاؤنٹر یعنی کہ جرائم پیشہ افراد کو دنیا سے جو ہے وہ جہنم واصل کر دینا, اور ہاف فرائی کا مطلب ان کی ٹانگیں توڑ دینا یعنی کہ وہ کسی بھی جرم کے کرنے کے قابل نہ رہے. تو یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ فیملی لیگیسی ہے اس بچی کی, مانور سیما کی. اور یہ جو بچی ہے اس نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جو کہ ثابت کرتا ہے کہ اتنی زبردست فیملی لیگیسی کے ساتھ ایسے ہی ریکارڈ بنائے جاتے ہیں. اور ان کے جو والدین یو کے گئے صرف اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے, ان کو کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں تھی. وہ یو کے گئے, ان کی والدہ نے, ان کے والد مسٹر عثمان چیمہ صاحب نے اپنی بچی کو تعلیم کے زیور سے راستہ کروایا, اور رزلٹس آپ سب کے سامنے GCSE کے ایگزامز میں 34 A اسٹار لے کے مانور چیمہ نے اس ملک پاکستان کو اقوام عالم میں جو عزت بخشی. ہم پوری چیمہ فیملی, چٹھا فیملی اور اس بچی کے والدین کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں. میں آپ کو ایک اگر یہ ویڈیو کسی ایسے شخص تک جائے جو اردو نہیں سمجھ سکتا تو ان کے لیے میں یہ کچھ لائنز ہیں جو کہ ایکسپلین کرتی ہیں مانور سیما کے بارے میں. At the age of 6, while all the children were playing, she used to sit and read books. Rather than listening to the teacher's lectures in the classroom, she is passionate about the learning subject through hands-on experience. It is these qualities that brought the world record to 16-year-old Mahnur Cheema. As a part of General Certificate of Secondary High Education, GCSE, which is considered prestigious in the UK and European Union, Mahnur has emerged as the topper in 34 subjects. Even though so many subjects have been chosen so far, no one has passed with A star grade in all. Mahnur has a rare record of being the topper with A star grade in every subject he chose. تو یہ آپ کے سامنے ایک میں نے رواداد رکھی جو کہ قابل فخر ہے اور قابل تقلید بھی ہے آپ کے بچوں کے لیے, اس قوم کے بچوں کے لیے. اس ملک کی ترقی تبھی جو ہے وہ پاسبل ہے کہ اگر مانور چیمہ جیسا بچہ ہر گھر میں ہو. آپ نے دیکھا کہ سبجیکٹس تو 34 سے زیادہ بھی چوز کیے تھے بچوں نے, لیکن اے اسٹار جو ہے وہ 34 سبجیکٹس میں صرف مانور چیمہ کا ہے جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ان کے جو رول ماڈلز ہیں, ان کے جو ہیروز ہیں وہ مانور چیمہ کی شکل میں میسر آئیں اور ہر بچہ مانور چیمہ جیسا ہو. ہر بچہ اس طرح اس فیلڈ میں اس بچی کی, اس قوم کی بیٹی کی تقلید کرے, نہ کہ کوئی گینگسٹر بنے اور نہ ہی کوئی گنز میں مہارت حاصل کرے اور نہ ہی کوئی جو وہ ہیوی جو بائکس میں جو مطلب ہیوی جو ہے وہ بائکس لے کے اور ایک موت کا سوداگر بن کے مال روڈ پہ یا دوسرے جو روڈز پہ جو وہ ون ویلنگ کرے, اور نہ ہی کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی ایسا کام سر انجام دے جو کہ والدین کی شرمندگی کا باعث بنے. سارے بچے اسی طرح کے ہوں. علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. بہت شکریہ.